میں نے اسے دوبارہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے منع کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ نہیں رکا اور دوبارہ اس نے وہی حرکت دہرائی تو میرا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور اسے سبق سکھانے کے لیے میں تمہارے گھر آیا۔ سامنے سے آ نہیں سکتا تھا، اس لیے دیوار پھیلا کر آنے کی کوشش کی، مگر میں جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر اندر کودنے لگا، کسی منظر نے میرے پاؤں وہیں جگڑ لیے۔ مجھے لگا کسی نے مجھ پر زہر پھونک دیا ہو، شاید اس وقت میں سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ وہ کچھ پال کے لیے خاموش ہوا تو نور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ایسا کیا دیکھا آپ نے تمہیں؟ تمہاری ان نیلی دو آنکھوں میں ٹھہرے پانی کو۔ تم رو رہی تھی رکیہ دادو اس وقت، شاید تمہیں کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی مجھے۔ وہ اس وقت بہت بری لگی۔ میرا دل کیا میں تمہیں ان کے سامنے سے لے جاؤں، تمہاری آنکھوں کے آنسو کی جگہ وہاں ہوشیوں کے جگنو بار دوں، مگر میں کچھ نہیں کر سکا۔ کتنی دیر میں اس دیوار کے سہارے لٹکے تمہیں دیکھتا رہا۔ تم روتی رہی اور مجھے رہ کر دادو پر غصہ آتا رہا۔ اس وقت میں ارحم کو بنا کچھ بولے وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ہر وقت تمہارا دھیان رہتا، کسی کام میں بھی من نہیں لگتا تھا۔ پاپا نے بھی کئی بار مجھے ڈانٹا، رنگ میں بھی بے دہانی میں کافی چوٹیں کھا بیٹھا۔ آخر کا کچھ سمجھ نہ آنے پر میں نے تمہارے پیچھا کرنا شروع کیا۔ اپنے تمام کام نمٹا کر میں تمہیں دیکھنے کے الگ الگ بہانے ڈھونڈنے لگا۔ کالج جاتے ہوئے، کالج کے باہر اکیڈمی میں، کبھی بس میں تو کبھی گاڑی میں۔ جس دن تمہیں دیکھ لیتا وہ میرا دن بہت حسین گزرتا۔ آخرکار ایک دن مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر افسوس صرف اس بات کا تھا کہ میرا پیار یک طرفہ تھا۔ اس سے بڑی افسوس کی بات یہ تھی کہ پاپا اور تمہاری نانی کے درمیان بہت اچھا خاصا تناؤ تھا۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری نانی کا برتاؤ بھی دیکھ چکا تھا۔ اگر میں گھر میں تمہارے لیے اپنی پسند کا اظہار کرتا تو یقیناً ڈر میری خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہاری نانی کے دروازے تک ضرور جاتے، مگر تمہاری نانی ہمارے اس رشتے کے لیے کبھی نہ مانتی، بلکہ میں جس طرح کا تمہارے ساتھ اس کا سلوک دیکھ چکا تھا، اس کے بعد کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ میرے رشتے بھیجنے کی سادی سی بات کو بھی تمہارے کردار کو لے کر انگلی اٹھا دیتی، جو کہ مجھے کبھی بھی گوارا نہ تھا۔ میں تمہیں عزت دینا چاہتا تھا، اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، کیونکہ محبت کا پہلا تقاضا ہی یہ ہوتا کہ ہم اپنے محبوب کی عزت کریں، کیونکہ اگر ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے تو محبت کا جوٹا بڑا بننے کا بھی کوئی حق نہیں۔ پڑھتے جذبات کے زیر اثر اس نے بولنا شروع کیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ وہ جو دم ساری اس کی ساری باتیں سنی تھی، اپنے لیے اس کا اظہار محبت سے ان کا دم بہت رہ گیا۔ اتنے عرصے سے وہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اسے آج تک اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا۔ نور کو سب سے زیادہ جو چیز پسند آئی وہ اس کی محبت کو لے کر بہترین سوچ تھی۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو پھر یہ سب کیوں کیا؟ وہ حیرت زدہ سے سراپا سوال تھی۔ ارسل کو اس کا یہ سوال سن کر کچھ دیر کے لیے چپی لگ گئی، مگر جواب تو دینا تھا، تو سارے خدشات کو پس سے پشت ڈال کر اس نے جواب دینے کی ٹھانی۔ ہاں، البتہ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔ ایک باری سانس ہوا کے سپرد کر کے خود کو اس کے بوجھ سے آزاد کیے۔ سب کچھ نہیں ہونا تھا، کیونکہ یہ سب کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جو بھی ہوا وہ بلا ارادہ ہوا۔ جب تمہاری نانی نے اس انسان کے ساتھ تمہاری شادی فکس کر لی، جو مہینوں تک تمہیں کالج کے باہر تنگ کرتا آیا ہے، وہی انسان جا کر تمہاری نانی کو پیسوں کا لالچ دیتا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ایک اور زیادہ ہو کر وہ تمہیں اس نکاح کے لیے حامی بنوانے پر ٹارچر کر کے فورس کر رہی تھی، اور ارسل ملک اپنی محبت کے ساتھ یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی تم سے سیدھا نکاح کر لیا۔ اور یہ سب میں نے غلط طریقے سے ضرور کیا، مگر میرا کوئی غلط ارادہ نہ تھا۔ اگر کوئی غلط ارادہ ہوتا، میری نیت میں کسی بھی قسم کا کوئی کھوٹ ہوتا، تو میں تمہیں سیدھا اپنے ماں باپ کے پاس نہ لاتا، بلکہ کسی ہوٹل۔ خاموش ہوا تو وہ سر جھکا کہ اب وہ اسے کیسے بتاتی۔ ارسل نے اسے جس طرح بھی نکاح کیا تھا، مگر اسے خوشی تھی اس کا نکاح اس بے غیرت انسان سے نہیں ہوا، جبکہ ان چند دنوں میں وہ اتنا تو جان گئی تھی قدرت نے اسے جس کی ہمسفر بننے کا موقع دیا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا بھائی بھی تھا، اچھا دوست بھی تھا، اور جس طرح وہ اس کی ذرا ذرا سی بات پر دھیان رکھتا تھا، یقیناً وہ ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہونے والا تھا۔ مگر آپ نے حرام بھائی کو جان سے مار دینے کی دھمکی کیوں دی؟ اسے ایک دم اس دن بار بار ارسل کی دی جانے والی دھمکی یاد آئی۔ وہ تو اس لیے دی تھی تاکہ تم نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ اب اگر میں یوں ڈائریکٹ آ کر بولتا کہ نور میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں یوں تکلیف میں نہیں دے سکتا، آؤ مجھ سے نکاح کر لو، تو کیا تم نکاح کر لیتی؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیتی۔ آس پاس کی عوام کو اکٹھا کر کے میرے خوبصورت چہرے کا جغرافیہ بگڑوا دیتی۔ ارسل نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ نور کو اس کا یہ انداز ہنسی دلا گیا، شاید وہ پہلی بار اتنا کھل کر ہنسی تھی۔ کھنکتی ہنسی کی آواز پورے میں کمرے میں گونجتے ہی اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ ہنس رہی تھی، مطلب اسے ارسل کی باتیں سمجھ آ گئی تھی۔ یہ کھلکھلاتی ہنسی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ خوش تھی۔ وہ سرشار ہو گیا اس کا یہ عروب دیکھا۔
دل کیا تھا گہرائیوں میں ڈیرو ڈیرو سکون اترا. مصطفیٰ شاہ کی بہن کے بعد غصے سے ہی گول کر گیا تھا. وہ سرے سے ہی گول کر گیا تھا. مصطفیٰ سے مشورہ کرنے کے بعد اس سے معلوم ہوا تھا کہ اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ذہنی دباؤ نہ دیا جائے، ورنہ خود سے کچھ کروانے کی کوشش کی، ورنہ اس کی حالت خراب ہو سکتی ہے. اپنے ہاتھ میں ابھی تک نور کے ہاتھ کو اس نے ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے خود سے قریب کیا. سنو، کیا تم آج رات کا ڈنر میرے ساتھ کرو گی؟ اپنے کان کے قریب ہوئی سرگوشی پر سر جھکا گی. بولو، کرو گی؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا. کوشش کروں گی، وائسکی سے گویا ہوئی. جواب اگر اسوات میں نہیں تھا تو اس نے انکار بھی نہیں کیا تھا. وہ امید رکھ سکتا تھا. ابھی اس نے کچھ اور بولنے کے لیے لب واقع تھے کہ دروازے پر خود دستک نے اس کا دماغ گما دیا. واڈا، اسے ظالم سماج کو تب آنا ہوتا ہے جب میں. اس نے دانت پیسے جبکہ ایک بار پھر اس کی حالت دیکھ نور کی ہنسی چھوٹ گئی. عمل. انور نے دروازے کی دہلیز میں کھڑے ہو کر اسے پکارا. یس ڈیڈ. بیڈ سے اٹھ کر وہ ان کے قریب آئی. میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں. تمہارے دادو آ جائیں تو انہیں خبر دے دینا کہ میں رات تک واپس لوٹ آؤں گا. ڈیڈ پلیز آپ مجھے یہ سب نہ بولے. ویسے کون سا آپ دونوں مجھ پر ڈپینڈنٹ کرتے ہیں جو ان کا خیال مجھے رکھنے کا بول رہے ہیں. وہ نحوست سے گویا ہوئی. انور کا دماغ ایک پل کے لیے پوری طرح گم گیا، مگر پھر یہ سوچ کا خاموش ہو گیا کہ وہ آج کل چاند کی وجہ سے چڑچڑی ہوئی ہے. شاید کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی. یہی سوچ کر اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا. دیکھو بیٹا، تمہارے دادو کینیڈا سے واپس نہیں آئے ہیں. مجھے اسی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے. تم فی الحال آرام کرو، لیکن اگر تمہارے دادا جی آئیں تو ان کا دھیان رکھنا. وہ عمل کو سمجھا کر جا چکا تھا. اپنے باپ کے جاتے اس نے نحوست سے سر جھٹکا. اپنے روم کا دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ کے نزدیک آئی. تکیے تلے سے ایک فوٹو نکالا. دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس فوٹو پر اس طرح گھمائی جیسے اس فوٹو میں سے وہ اس انسان کو اپنی انگلیوں کو پوروں پر محسوس کرنا چاہتی ہو. تم صرف میرے ہو چاند. وہ مشی. وہ بیوقوف تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی. بہت ہو گیا شرافت کا مظاہرہ. اب کچھ بڑا کرنا پڑے گا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. بلا وجہ ہی زور زور سے ہنستے ہوئے وہ کوئی پاگل معلوم ہو رہی تھی. کیا ہوا بھائیو؟ سب ٹھیک سے ہو گیا نا؟ ارسل کے باہر آتے ہی سب سے پہلے روپ نے اس کے سر پر سوال دے مارا. ٹینشن اس کے چہرے سے صاف آیا تھا، مگر ارسل کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ اسے حیرت ہوئی. بھائیو آپ مسکرا رہے؟ وہ حیرت زدہ سے گویا ہوئی. کیا ہوا بھائیو؟ لگتا ہے بھابھی کچھ زیادہ ہی اب سیٹ ہو گیا آپ سے اور آپ بھی صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے تبھی بلا وجہ مسکرا رہے ہیں. روپ نے افسوس سے سر ہلایا. ہیلو آفت کی بڑھیا، ہمیشہ میری بینڈ بج جانے کے ہی خواب دیکھنا. ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میری بیوی بہت سویٹ ہے، جتنا میں نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ سویٹ. میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے سمجھے گی. وہ دیکھو میں بولتا گیا اور وہ مجھے سمجھتی گئی. شاید اسے پہ محبت چاہیے تھی جو ہماری فیملی میں آ کر اسے دگنی مل رہی ہے. اور پھر میں بھی تو اس سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں. جو لوگ دل کے سچے ہوتے وہ کسی کے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتے. ایسے ہی تو تمہاری بائی کے دل میں وہ نہیں ہے آبسی. وہ بہت خاص ہے، بہت اسپیشل. تبھی وہ آج تمہاری بھائیوں کی زندگی میں ہے. وہ خوش دلی سے مسکرائے تو روح بھی مسکرا اٹھی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہیپی میرڈ لائف بھائیو. آگے بڑھ گئے اس نے اپنے بھائیوں کو ہاکی مگر لگا. مجھے لگا آج مجھے آپ کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، مگر نور بابی کی سمجھداری نے میرے عادت سے زیادہ کام خود ہی سالو کر دیے. اچھا بھائی ایک بات بتائیے، انہوں نے کیا اس بابا بھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا کہ وہ رانی آنٹی کی بیٹی نہیں؟ روپ کا دھیان جیسے اس طرف گیا تو وہ حیرت سے پیچھے ہٹی. ارسل کا مسکراتا چہرہ بھی سنجیدہ ہو گیا. نہیں روپ، میں نے نور کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا. ارسل کے انکشاف سے حیرت مگر کیوں؟ مصطفیٰ نے مجھے منع کیا ہے. اس طرح اچانک یہ سب باتیں جان کر اس کے دماغ کو جھٹکا لگ سکتا ہے. اس کی حالت بھی خراب ہو سکتی ہے. جبکہ نہ ایسا میں چاہتا ہوں، نہ میں. مصطفیٰ شاہ سب سے بڑھ کر یہ نور کے لیے صحیح نہیں ہوگا. یہ تو آپ سے نے ٹھیک کہا. ہم نور کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتا. روپ نے بھی اس بات میں سر لایا. اوکے بھائیو انجوائے. میں چلتی ہوں. رکو. اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی ارسل جڑ سے اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا. میرا ایک کام کرنا ہے آج تمہیں. مگر بھائیو ابھی تو آپ بول رہے تھے کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. روپ نے ایک بمے کو تھوڑا اونچا کیا. ہاں بولا تھا، مگر تمہارے اتنے سارے کاموں کو بریک لگ گئی ہے تو ان سب کاموں کے بدلے میں بس ایک ہی کام کر تو. وہ منایا. بولیے کیا کرنا ہے؟ انداز احسان کرنے والا تھا. میرے روم کو اچھے سے سجا دو. سرخ گلاب، سرخ بلونز، آئس کیک اور بہت ساری رومانٹک سا ماحول بنا دینا. آج میں نے نور کو اپنے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے راضی کر لیا اور تمہیں یہ ساری سجاوٹ کرنی ہے. اپنی تمام باتیں ایک ہی سانس میں بول کر آخر میں اس نے ایک گہرا سانس دیا. اوہ اتنا لمبا چوڑا پلان میرے آج سے بنا لیا آپ نے. روپ نے دونوں ہاتھوں کو کمر پر جمایا. ہاں نا،
تم ہو میری ساری پرابلم کا حل۔ میں نے نور کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کر کے آتا ہوں، تب تک تم میرا کام کر دینا۔ روپ کا کال کھینچتا وہ بنا اس کی کوئی بات سنے آگے بڑھ گیا۔ اب اگر ایک ٹینشن ختم ہوئی تو دوسری آ گئی۔ چل روپ بیٹا لگ جا کام پر۔ خود میں ہی بڑا کر وہ کندھے اچکاتی آگے بڑھی۔ ایک بار پھر مصباح شاہ نے راستے میں ہی اسے دوبارہ دار لیا۔ رکو مسز شاہ، ارسل کا کمرہ تو اس طرف ہے، اور تم اس طرف کہاں جا رہی ہو؟ وہ وہاں ہی اس کے راستے میں آیا تھا۔ وہ بلا وجہ کے سوالوں کی بوچھار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ روپ نے ویشانی مسکا گہری سانس لی۔ شاہ جی آپ ابھی تک نہیں گئے؟ جبکہ آپ کے مطابق تو آج آپ کے بہت سارے کام تھے۔ روپ نے اس پر طنز کیا۔ نہیں، اسے سمجھ آیا وہ مجھے ایسا لگا کہ مسز شاہ شاید کچھ پریشان ہے، بس تو پھر میں واپس لوٹ آیا اپنی بیگم کی ساری پریشانیاں دور کرنے کے لیے۔ وہ شو ہوا مگر روپ جھنجھلا اٹھی۔ دیکھیے مجھے آپ کی بیتوکی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ وہ آگے بڑھی مگر ایک بار پھر مصباح شاہ اس کے راستے کی دیوار بن گیا، جیسے کہ کون سا کام آ گیا۔ اب اس نے روپ کی پریشانی کی وجہ ٹٹولنے کی کوشش کی۔ دیکھیے شاہ جی آج بھائیوں اور نور کے درمیان تقریباً سب صحیح ہو گیا ہے، اور آج بھائیوں نے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ہمارے نور کے ساتھ اکیلے میں رومانٹک ڈنر پلان کیا ہے، بس اسی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ ویلنٹائن ڈے؟ مصطفیٰ شاہ کو حیرت ہوئی۔ جی ہاں مصطفیٰ، جی ہاں شاہ جی، ویلنٹائن ڈے پوری دنیا میں یہ دن محبتوں کا عالم دن کے نام سے منایا جاتا ہے، اور اب آپ یہ مت کہے گا کہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اور اب میں چلتی ہوں اپنی بات پوری کر کے۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح مصطفیٰ شاہ کی ایک طرف سے اس طرح نکلی۔ مبادہ اگر دوبارہ شاہ جی نے اسے روک لیا تو پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ محبتوں کا عالمی دن، مصطفیٰ شاہ نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے۔ ایک استہزائی مسکراہٹ نے اس کے لبوں نے کو چھوڑا۔ نفی میں ساحلہ کا وہ خود بھی آگے بڑھ گیا۔ او خدا، میں اکیلی جان کیا کروں؟ اسود، آپ نے کھانے کا سارا انتظام اچھے سے دیکھ لیا ہے؟ وہ اسود کی طرف مڑی مگر اسے خود کے اتنے قریب دیکھ ایک پل کے لیے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا اسود بھی؟ کیا اسود آپ بھی نہ؟ اچھا میں کیا پوچھ رہی تھی کہ ایک دم چم شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھا۔ اس نے قرۃ العین کو بالکل خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ آنکھیں باندھ کر اس کے نے حکم پر قرۃ العین کی آنکھیں پھیل کے اسود آپ کا دماغ آنکھیں باندھ۔ اب کی بار اس نے وارن کرنے والا لہجہ اپنایا۔ اوکے، قرۃ العین نے منہ بنا کر آنکھیں بند کر لی۔ آپ کھولو۔ کچھ پل کے بعد اسود نے اسے دوبارہ آنکھیں کھولنے کا حکم دیا۔ آہستگی سے آنکھیں کھول کر جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات آ ٹھہرے۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے میری جان۔ ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول اور مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسود آپ بنا کیسے یاد رکھ لیتے اتنے عجیب و غریب دنوں کو؟ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوتی تھی جب اسود چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں اور پیار بانٹنے کی وجہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ مسکرا کر اسود کے ہاتھ سے گلاب کی کلی کو اپنے ہاتھ میں لے کر ناک کے قریب کر کے ایک گہرا سانس اپنے اندر اتارا۔ تھینکس میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے اتنی محبت کرنے کے لیے، میرے گھر کو لاکھوں خوشیوں کے سوغاتیں دینے کے لیے۔ اسود ملک ہمیشہ یہی چاہے گا کہ جب تک وہ زندہ رہے تمہارے ساتھ ہمیشہ اس کے سنگ رہے۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں گویا ہوا تھینک یو سو مچ اسود، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے اتنی زیادہ محبت کرنے کے لیے، زندگی کی اصل خوشیوں اور مخلص رشتوں سے روبرو کروانے کے لیے۔ میں نے کبھی تصور نہیں کہتا کہ کوئی مجھ سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے، مگر شاید میں بہت لکی ہوں جو مجھے آپ مل گئے۔ اس کا لہجہ نم ہوا تو اسود نے آگے بڑھ کے اس کا سر اپنے سینے میں ٹکایا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں قرۃ العین، اصل خوش قسمت میں ہوں کیونکہ تم مجھے ملی، میں لکی ہوں جو خدا نے میرے دل میں تمہاری محبت ڈالی۔ آنکھیں بند کر کے دونوں نے اپنی آج تک کی زندگیوں کے جادو کو تازہ کیا تو لبوں پر اپنے آپ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چاند بھیا، تارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ وہ ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوا، ساتھ ہی فکر بھی لاحق ہوئی۔ کل جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ گاہے بگاہے تارا پر نظر ڈال رہا تھا۔ بھائیو، وہ مشری بابی نے آپ کو کمرے میں بلایا ہے۔ مجھے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جنگلی بلی نے اسے خود سے کمرے میں بلوایا ہے؟ آج اس کی قسمت چمک گئی تھی یا پھر یہ اسے ستانے کا نیا پلان تھا؟ کیوں بلوایا؟ وہ رازدارانہ انداز میں تارا کی طرف جھکا مگر اس نے بھی کندھے اچکا کر لاعلمی کا مظاہرہ کیا۔ تو وہ لمبے لمبے ڈاک برتا مشری کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی پورے کمرے پر نظر دوڑائی تو آنکھیں حیرت سے کچھ اور پھیل گئی۔ پورے کمرے کی سیٹنگ چینج کی گئی تھی۔ ٹیبل پر صرف پھولوں کے درمیان ریڈ ویلویٹ کے کیک کو اچھی طریقے سے سجایا گیا تھا، مگر اس سے بڑھ کر قیامت خیز منظر مشری کا روپ تھا۔ آج ایک بار پھر اس نے صورت سالی کو اپنے وجود کا حصہ بنایا تھا، مگر آج بالوں کو جوڑے کی شکل دینے کے بجائے پشت پر پھیلایا گیا تھا۔ فل سلیو کے ساتھ بلاؤز بھی پورا تھا۔ اس کے وجود کا کوئی بھی حصہ بے شرمی کا کوئی منظر پیش نہیں کر رہا تھا۔ خوبصورت نقوش کو نیچرل میک اپ سے سجائے وہ چاند کے دل کی دھڑکن بڑھا گئی۔
دروازہ لا کر کے وہ اس کے قریب آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنی تیاری پر اس کی حیرانگی اور سوال کرنا بنتا تھا۔ مشی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جانتے ہو یہ سب میں نے کیوں کیا؟ اپنی نظروں کا مر کر مسلسل اس کے چہرے کو بنا کر وہ اس سے سوال گو تھی۔ چاند کے نفے میں سایہ لانے پر وہ مسکرائی۔ آج ویلنٹائن ڈے ہے، دنیا بھر میں یہ دن شاید محبت کرنے والوں کے لیے محسوس ہے۔ میری دوستیں بھی اس دن کو بڑے شوق سے سیلیبریٹ کرتی تھی، مگر مجھے یہ دن ہمیشہ ایک بکواس لگا، ایک عام دنوں جیسا۔ وہ شاید حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ دن بھی ایک عام دن ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اس دن کو منانا گناہ ہے۔ اب اس میں سچ کیا جھوٹ کیا مجھے نہ اتنا علم ہے اور نہ مجھے یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا دن محبت کرنے والوں کے لیے سچ میں خاص ہے تو میں یہ دن آج کے بعد ہمیشہ تمہارے ساتھ منانا چاہوں گی۔ انہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے دل کا پیغام چاند تک پہنچا دی، مگر وہ کوئی ری ایکشن دینے کے بجائے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے ہی گھورنے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا ڈیئر ہسبینڈ؟ مشی نے اس کے چہرے کے عین سامنے چٹکی بجائی تو وہ حیرت کی دنیا سے باہر آیا۔ کہاں کھوئے تھے وہ؟ ہپا ہوئی تو چاند کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوگی۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا تھا کہ میری سوتیلی بیوی سگی بیویوں والی حرکتیں کب سے کرنے لگ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر مشی کو چھیڑا، مگر وہ شاید بہت اچھے موڈ میں تھی، تبھی بنا کسی جھگڑے کے صرف مسکرا کر رہ گئی۔ ویسے یقین تو مجھے بھی اس دن پر نہیں ہے، لیکن اگر تم اس طرح تیار ہوگا اتنا خوبصورت اظہار محبت کرو گی تو میں یہ دن ضرور منانا چاہوں گا۔ اس کو نازک سے وجود کو اپنی مضبوط باہوں کی قید میں لے کر خود بھی میں بینچا، وہ بھی اس کے سینے سے سر ٹکا کر سکون سے آنکھیں مون گئی۔ آئی لو یو چاند، یہ 3 الفاظ انہیں کس طرح بولے تھے یہ بس وہی جانتی تھی، مگر اس کے یہ الفاظ چاند کے دل کی دنیا کو جگنوں کی روشنی سے جگمگا گئے۔ اب تو یہ دن ہر سال منانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ کسی اور کا مجھے نہیں پتا، مگر آج میری بیوی نے ظاہر محبت کیا ہے تو یہ دن بہت 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 خاص ہے۔ اس کے اظہار پر اندر تک سرشار ہو گیا، تبھی اس کے نازک سے وجود کو خود میں زور سے بینچا۔ شاید وہ اسے اور زور سے خود میں بینچ لیا، مگر مشی کی ہلکی سی چیخ نکلی، مانا کہ تم ایک وقت میں باکسر رہ چکے ہو۔ مطلب یہ نہیں تم اپنی بیوی کی ہڈیوں کا چورا کر ڈالو۔ وہ ہفا لہجے میں گویا ہوئی تو چاند کا کہکا بلند ہوا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری ہڈی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی پھول سی بیوی کو نازو سے رکھوں گا تاکہ وہ مجھ سے اور زیادہ پیار کر سکے۔ ایک بار پھر اس نے مشی کو خود سے قریب کیا۔ تمہیں بس موقع چاہیے پھیلنے کا۔ وہ شرم سے سرخ ہوتا چہرہ جھکا گئے۔ نور، جیسا میں نے تمہیں بتایا ہے بالکل ویسا ہی کرنا۔ روپ نے کوئی 10ویں بار اسے سمجھایا تھا، اور ہر بار کی طرح نور نے اس بات میں زور سے سر ہلایا، جس سے روپ صاف سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی باتیں سن تو رہی ہے مگر اس پر عمل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ بابی وہ جنجلا اٹھی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج آپ اپنی زندگی کا فرسٹ ڈنر کرنے جا رہی ہیں، وہ بھی اپنے پیارے شوہر کے ساتھ۔ پہلی بات آپ اپنے دل سے ہر ڈر کو نکال دے۔ یار بھائیو بہت سویٹ کیئرنگ انسان ہے۔ وہ دکھتے روٹ قسم کے آدمی ضرور ہیں، مگر ٹرسٹ می وہ خوش مزاج ہیں، اور آپ کو تو اسے سے ڈرنے کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جن لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں ان کے لیے وہ جان تو دے سکتے ہیں مگر ان کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو پلیز آپ ڈر کر سہم کا اپنے آج کے دن کو سپوائل مت کیجیے گا۔ اس نے ایک بار پھر ساری باتیں دوہرا کر اسے ارسل کے کمرے کی طرف دھکیلا جہاں وہ پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لے بھائیو آپ کی بیوی، آج آپ دونوں کے درمیان ظالم سماج نہیں آئے گا، اس بات کی گارنٹی۔ دروازہ باہر سے لاک کر کے جاتے جاتے بھی اس نے ارسل کو چھیڑا۔ ارسل نے سکون کا سانس لیا۔ اب اس نے بول دیا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، مطلب سچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ ایک بھرپور نظر نور کے نازک سے سراپے پر ڈال کر وہ قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ سرخ پاؤں کو چوتی فراق بالوں کو جوڑے کی شکل دی گئی تھی، کچھ شوخ لٹو کو یوں ہی بے آسا چھوڑا گیا تھا۔ سراہی دار گردن میں نازک چین اور ہاتھوں میں بڑھ کر چوڑیاں پہنی تھی۔ میک اپ بھلے ہلکا تھا مگر گلابی ہونٹوں کی طرح لپسٹک سے پوشیدہ کیا گیا تھا جو بار بار ارسل کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اپنے عین سامنے ارسل کے رکتے ہی وہ روپ کو دی گئی ساری نصیحتیں بھول گئی تھی۔ بار انگلیوں کو مروڑ کر شاید خود کو بہادر بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسل نے اس کی حرکت کو بخوبی نوٹ کی، مگر یہ سچ تھا کہ جو ڈر خوف اس کے دل میں بچپن سے بیٹھا تھا، اس کے دل سے وہ خوف نکالنا اتنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ آؤ دیکھو، میں نے سارا ڈنر اپنی پسند سے آرڈر کیا ہے، مگر جو مجھے لگا کہ تمہیں پسند ہو سکتا ہے وہ سب منگوایا ہے۔ تمہاری پسند ناپسند کو بہت جاننے کی کوشش کی، مگر زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوا تمہارے بارے میں، لیکن مجھے پوری امید ہے تمہیں یہ سب ضرور پسند آئے گا۔ ایک چور نظر پورے کمرے کی خوبصورت سجاوٹ کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے نظر جھکا گئی، مگر ارسل نے اس کی حرکت کو نوٹ کر لیا۔ تم پورے دھیان اور حق سے اسے دیکھ سکتے ہو، یہ کمرہ تمہارا ہی ہے۔
اس نے مسکرا کر نور کو چھیڑا تاکہ ماحول سے اجنبیت چھٹ جائے۔ ارسل نے اسے کھانا سرو کیا تو وہ خاموشی سے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ عام طور پر اسے کھانے کے درمیان بولنے کی عادت نہیں تھی۔ ارسل نے بھی کھانے کے درمیان پوری توجہ اپنی پلیٹ کی طرف مبذول کروائی تاکہ وہ کنفیوز ہونے کے بجائے سکون سے کھانا کھا سکے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کھڑی ہو گئی۔ مطلب صاف تھا اب اسے جانا چاہیے۔ اس کے نزدیک کے پیغام کو نظر انداز کر کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ نور کے دونوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ایک چیئر پر اسے بٹھا کر وہ خود دوسری چیئر اس کے برابر لگا کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کچھ پل توقف کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ جانتی ہوں آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج ہمارے درمیان سب کلیئر ہو گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کیونکہ تم نے مجھے سمجھا، میری محبت کو غلط نہیں سمجھا۔ جانتی ہو کل پوری رات میں بے چین رہا، نیند بھی اچھے سے نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری ری ایکشن کو سوچ کر دل بے چین ہو جاتا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں، بہت خوش قسمت انسان سمجھ رہا ہوں۔ جانتا ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اسے بلانا اور معاف کرنا بہت مشکل ہے، بہت بڑا دل چاہیے، مگر پھر بھی تم نے یہ کیا۔ آئی پرامس میں ساری زندگی تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس پر ایک بار پھر سے بھروسہ کرنا، میں تمہارا یہ بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ اسے خاموش دیکھ ارسل نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ ڈالا تو نور نے جھکی پلکیں اٹھا کر نیلی آنکھوں سے ارسل کے بے چین چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی میں نے آج کیا کیا اور کیوں کیا، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں میرا دل کہتا ہے میں آپ پر بھروسہ کرو۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا، اپنے گھر لائے، آپ کے گھر والوں نے بنا کسی الزام تراشی کی مجھے اپنایا۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب جیسا ہے، کوئی میجیکل خواب جس میں سب اچھا اچھا ہوتا ہے۔ اگر یہ خواب ہے تو میں ساری زندگی اس خواب میں گزارنا چاہتی ہوں۔ بے خودی میں بولتے بولتے اس کی آنکھوں نے کب آنسو جھلکانا شروع کر دی یہ اسے خود معلوم نہیں ہوا۔ جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپ اٹھا۔ کھڑے ہو کر اس نے نور کا سر اپنے کندھوں سے ٹکایا مگر اسے رونے سے نہیں روکا۔ جانتا تھا یہ اس کے دل کا وہ درد آنسو بن کر باہر نکل رہا ہے جسے وہ شاید کبھی کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ خواب نہیں ہے نور، یہ حقیقی زندگی ہے اور ہماری آنے والی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ وعدہ اس نے نور کو بجائے خود سے کیا تھا۔ مہندی کی ساری تیاریاں زور و شور سے اپنے عروج پر تھی۔ سرخ گلابوں کا بوکے لیے وہ چورو کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آج محبت کرنے والوں کا دن تھا، پھر اسے تو نئی نئی محبت ہوئی تھی۔ بولنے کا حوصلہ تو نہیں تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو پوری طرح سے شعور بھی نہیں تھا۔ یہ احساس محبت کا احساس ہے یا پھر کچھ اور، لیکن اسے مصطفیٰ چاچا سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ مصطفیٰ کے خلاف جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا۔ او واو! تارا نے چینے کے انداز میں اس سے گلابوں کا بوکے چھینے جسے وہ ادھر ادھر ڈھونڈا تھا۔ وہ خود ہی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ جس طرح وہ بوکے کو دیکھا خوش ہو رہی تھی، احسن کو یہ دیکھ بہت اچھا لگا۔ اس بوکے میں لگے پھول اسے اپنے دل میں کھلتے محسوس ہوئے۔ میں کب سے سب کو بول چکی ہوں کہ مجھے اچھے اچھے گلاب لا دو، وہ پھولوں کا چاروں اطراف سے معائنہ کرتے ہوئے چہکتی ہوئی بولی۔ سب کو کیوں گلاب لانے کا بول رہی تھی؟ احسن خان کے ماتھے کی نسیں تان گئی۔ اور ایک گلقند بنانے کے لیے وہ روپ آبی کو گلاب جامن اور دوسری مٹھائیاں نہیں پسند، تو ان کے لیے قلاقند بنانے کے لیے قرۃ العین ماما کو گلابوں کی ضرورت تھی۔ تھینکس، تم لے آئے۔ جبکہ اپنے اتنی محبت سے لائے گئے بوکے کی قلاقند بننے کا سن کر ہی اس کے سر پر گرو پانی بڑھ گیا۔ وہ خوشی خوشی کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ بے بسی سے دیکھتا رہا، کچھ کر بھی نہیں سکا۔ دل محسوس کر جیسے ہی وہ دوسری طرف مڑا، سامنے ہی مصطفیٰ شاہ کو گھورتے دیکھ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ سر اس کو قلاقند بنانی تھی، تبھی یہ پھول دیے۔ مصطفیٰ شاہ کے بنا کچھ بولتے ہی وہ صفائی دے کر وہاں سے بوتل کی جلد کی طرح غائب ہو گیا۔